بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائنس اور عالم اسلام، سائنس اینڈ مسلم ورلڈ۔ سائنس اور عالم اسلام یعنی عالم اسلام میں سائنس کی حالت اور کیفیت کیا تھی اور اب کیا ہے، اس کا یہاں پہ تجزیہ پیش کیا جائے گا۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اہل یورپ نے علم کی روشنی یونانی سائنسدانوں فیثاغورس، اقلیدس، ارشمیدس، ارسطو اور افلاطون وغیرہ سے مستعار لی یعنی ادھار لی، جنہیں سائنسدانوں کا جد امجد سمجھا جاتا ہے، یعنی ان سائنسدانوں کو سائنس کا باپ سمجھا جاتا ہے، اور عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یورپ نے ان یونانی سائنسدانوں سے سائنس سیکھی، لیکن تحقیق و تجسس کے صبر آزما راستے یعنی تجربہ، مشاہدہ اور پیمائش وغیرہ سے اہل یونان بے خبر تھے۔ جو سائنس میں تحقیق کا طریقہ کار ہے اس سے اہل یونان بے خبر تھے۔ وہ حقائق کو منظم کر کے ان سے عمومی نتائج اخذ کر کے نظریات قائم کرتے تھے۔ تحقیق و مشاہدہ کی اصل روح کو اہل یورپ میں مسلمانوں نے داخل کیا، یعنی جو اہل یونان تھے وہ سائنس پر کام تو کرتے تھے لیکن جو طریقہ کار ہے کام کرنے کا اس کے مطابق نہیں کرتے تھے۔ یہ طریقہ ان کو مسلمانوں نے بتایا۔ اہل یورپ میں جو صحیح سائنس کا علم ہے وہ مسلمانوں سے داخل ہوا۔ عربوں کی سائنسی تحقیق کا یورپی زبانوں میں ترجمہ کرنے والوں کو جو نام سب سے زیادہ سحر انگیز نظر آتے ہیں وہ البیرونی، الکندی اور ابن الہیثم ہیں، یعنی یہ مسلمان سائنسدانوں میں سے سر فہرست سائنسدان ہیں جن کی کتابوں کے انگریزوں نے اور یورپ کے لوگوں نے اپنی زبانوں میں ترجمہ کیے اور ان کو اپنے تعلیمی اداروں میں عملاً نافذ کیا اور اپنی بنیاد ترقی کی بنیاد فراہم کی، جس پر بعد کے آنے والے یورپی سائنسدانوں نے اپنے علوم کی بنیادیں استوار کی۔ آئیے دیکھیں کہ مسلمانان عالم نے علم سائنس کے کون کون سے گوہر نایاب بنی نوع انسان کے علمی خزانے کو عطا کیے۔ ابن الہیثم ابو علی حسن بن حسین 965 عیسوی میں بصرے میں پیدا ہونے والے اس عظیم سائنسدان نے بصریات آپٹکس میں نمایاں کام کر کے بقائے دوام حاصل کیا۔ بصریات ایسے آلات جن کا دیکھنے سے تعلق ہو، بصارت کے ساتھ تعلق ہو، تو ایسے کام کر کے ایسے آلات ایجاد کر کے ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لی۔ روشنی پر ان کی مشہور کتاب کا نام کتاب المناظر ہے، یعنی وہ کتاب جس کا تعلق مناظر سے، دیکھنے سے ہے۔ اس میں ابن الہیثم نے پہلی بار روشنی کی ماہیت بیان کی، یعنی بتایا کہ روشنی کیا چیز ہے۔ مقام حیرت ہے کہ اس نے اس وقت روشنی کو توانائی قرار دیا جبکہ لوگ توانائی سے واقف بھی نہ تھے۔ اس نظریے کی تصدیق آج کی سائنس بھی کرتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ روشنی توانائی ہے، ہم اپنی نصاب کی کتابوں میں اب پڑھتے ہیں، لیکن ابن الہیثم نے آج سے کئی سو سال پہلے 965 عیسوی میں اس حقیقت کو آشکار کر دیا تھا۔ ابن الہیثم روشنی کے انعطاف ریفریکشن سے بھی اچھی طرح واقف تھے۔ انعطاف کا مطلب ہے جھک جانا، یعنی روشنی ایک واسطے سے جب دوسرے واسطے میں جاتی ہے تو جھک جاتی ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ شفاف چیز کے اوپر جب روشنی پڑتی ہے، ہوا سے آتی ہوئی روشنی کی شعاعیں شفاف چیز کے اوپر پڑتی ہیں تو اس میں سے گزر جاتی ہیں، گزرتے ہوئے جھک جاتی ہیں۔ اس جھکنے کو انعطاف کہتے ہیں۔ ہم روزمرہ زندگی میں نام رکھتے ہیں عاطف یا عاطفہ، جھکنے والا یا جھکنے والی، تو اسی طرح انعطاف نور کا مطلب روشنی کا جھک جانا، ایک واسطے سے جب دوسرے واسطے میں داخل ہوتی ہے تو جھک جاتی ہے۔ ابن الہیثم روشنی کے انعطاف سے بھی اچھی طرح واقف تھے۔ انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ جب روشنی کی شعاع کسی ایک واسطے سے دوسرے واسطے میں ترچھی داخل ہوتی ہے تو اپنے پہلے راستے سے ہٹ جاتی ہے، یعنی جھک جاتی ہے، جھک کر گزرتی ہے۔
روشنی کے انعطاف پر متعدد تجربے کر کے انہوں نے انعطاف کے دونوں قوانین دریافت کیے۔ آگے جو باب ہوگا روشنی کا، اس میں ہم تفصیل کے ساتھ ان دونوں قوانین کو پڑھیں گے۔ کروی آئینوں پر بھی اس کی اہم اور گراں قدر تحقیقات تھیں۔ وہ آئینے جو کرے کا حصہ ہوتے ہیں ان پر بھی ان کی گراں قدر تحقیقات تھیں۔ سورج گرہن کے وقت کھڑکی کے کواڑ میں، کواڑ کا مطلب ہے کھڑکی کا ایک پٹ، کواڑ میں چھوٹا سا سوراخ بنا کر اس نے سوئی چھید کیمرہ ایجاد کیا، پن ہول کیمرہ، ایسا کیمرہ جس میں ایک ایسا سوئی کے چھید جتنا سوراخ تھا وہ ایجاد کیا۔ کتاب المناظر میں ہی اس نے آنکھ کے عمل اور اس کی اندرونی ساخت کی تشریح کی۔ البیرونی ابو ریحان محمد بن احمد ان کا اصل نام تھا۔ 973 عیسوی کے لگ بھگ خوارزم کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ 1017 میں محمود غزنوی نے خوارزم کو فتح کیا اور البیرونی اس کے دربار کے ساتھ منسلک ہو گیا۔ تجربات اور مشاہدات میں البیرونی کے انہماک کو دیکھ کر محمود نے اس کے لیے ایک رصدگاہ تعمیر کرا دی۔ انہماک کا مطلب انتہائی توجہ کے ساتھ تمام تر دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو کر کام کرنا، انہماک پوری توجہ۔ تو تجربات اور مشاہدات میں البیرونی کے انہماک کو دیکھ کر محمود نے اس کے لیے ایک رصدگاہ تعمیر کرائی، لیبارٹری، تجربہ گاہ تعمیر کرا دی۔ محمود کی وفات کے بعد اس کے بیٹے مسعود کے عہد حکومت میں البیرونی نے ایک کتاب قانون المسعودی لکھی۔ اس کتاب میں کرۂ ارض کی پیمائش کے علاوہ کرۂ ارض کی صورت، حرکات شمس و قمر یعنی چاند سورج کی حرکتیں، رویت ہلال، رویت کا مطلب دیکھنا، ہلال کا مطلب پہلی رات کا چاند، رمضان شریف کا یا شوال کا عید کے لیے چاند دیکھنا، تو اس کے لیے منازل قمر، چاند کی حالتیں، چاند کی منزلیں، کبھی چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑا، اور اس طرح جو منزلیں ہوتی ہیں وہ منازل قمر کہلاتی ہیں، اور 5 بڑے سیاروں کی حرکت پر بحث کی۔ اس کا ایک اور اہم سائنسی کارنامہ طول بلد اور عرض بلد کا تعین ہے۔ طول بلد لمبائی کے رخ زمین کے مرکز سے گزرنے والا خط، اور عرض بلد چوڑائی کے رخ زمین کے مرکز سے گزرنے والا خط۔ زمین انڈے کی طرح ہے، بالکل گول نہیں ہے، تو اس لیے لمبائی کے رخ جو خط ہے درمیان میں سے گزرتا وہ طول بلد، اور جو عرض کے رخ چوڑائی کے رخ ہے وہ عرض بلد، اس کا تعین کیا۔ ایک اور کتاب، کتاب الاضطراب میں البیرونی نے محیط الارض نکالنے اور دریا کی گہرائی معلوم کرنے کا طریقہ بیان کیا۔ محیط الارض، زمین کا محیط، 4 چفیرہ، ولا یحیطون بشیء من علمہ، اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، یعنی زمین کا احاطہ نکالا، 4 چفیرہ نکالا۔ دھاتوں کی کثافت، ڈینسٹی کا تعین بھی اس کے اہم کارناموں میں شامل ہے۔ دھاتیں کون سی زیادہ کثیف ہیں اور کون سی کم کثیف ہیں۔ کثافت سے مراد ہے کہ کسی چیز میں کتنا زیادہ بھاری پن ہے، اکائی حجم میں کسی چیز کی کتنی مقدار سما جاتی ہے، اسے کثافت کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی البیرونی کے بڑے کارناموں میں شامل ہے۔ البیرونی نے ہی یہ انکشاف کیا تھا کہ سندھ کی وادی کسی زمانے کا ایسا طاس ہے جو رفتہ رفتہ مٹی سے بھر گیا۔ طاس کا مطلب وہ قطع زمین کا وہ ٹکڑا جہاں سے پانی دریا میں گرتا ہو۔ تو سندھ کی وادی کسی زمانے کا ایسا طاس ہے جو رفتہ رفتہ مٹی سے بھر گیا۔ اس نظریے کی تائید طبقات الارض کے جدید ماہرین بھی کرتے ہیں، یعنی زمین کی تہوں کا مطالعہ کرنے والے ماہرین، انہوں نے بھی ان کے اس نظریے کی تائید کی۔ الکندی یعقوب ابن اسحاق، 3 صدی ہجری میں بصرہ میں پیدا ہونے والا یہ عرب فلسفی نہ صرف فلسفہ بلکہ حیات، کیمیا اور طبیعت کا بھی ماہر تھا۔ کندی نے علم موسیقی اور آواز پر جو کتابیں لکھیں، ان سے واضح ہو جاتا ہے کہ متوازن راگ یا تال والی موسیقی جو آج یورپ میں بہت مقبول ہے، اسے مسلمان صدیوں پہلے جانتے تھے۔
ڈاکٹر عبدالسلام پروفیسر عبدالسلام پاکستان کے واحد مایہ ناز سائنسدان ہیں جنہیں 1979 میں دنیا کا اعلیٰ ترین اعزاز نوبل انعام دیا گیا۔ یہ انعام انہیں قدرت کی دو بنیادی قوتیں یعنی کمزور نیوکلیائی قوت اور برقی مقناطیسی قوت کو متحد کرنے پر عطا کیا گیا۔ اس نے کہا کہ کمزور نیوکلیائی قوت یعنی برق سکونی کی قوت، چارجوں کے درمیان جو قوت ہے اسے کمزور نیوکلیائی قوت کہا جاتا ہے، اور برقی مقناطیسی قوت یعنی کسی چیز میں سے جب برقی رو گزرتی ہے، کرنٹ گزرتی ہے، تو اس کے ارد گرد مقناطیسی میدان پیدا ہو جاتا ہے اور وہاں پھر برقی مقناطیسی قوت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا تھا کہ یہ جو برق سکونی کی قوت ہے، چارجوں کے درمیان قوت ہے، یا کمزور قوت ہے، اور برقی مقناطیسی قوت ہے، یہ ایک ہی قوت کے دو نام ہیں، یہ دراصل ایک ہی چیز ہے۔ اس پر انہیں نوبل انعام دیا گیا۔ قرون وسطی، قرون زمانوں کو کہتے ہیں، وسطی درمیانی، یعنی ایک زمانہ اب گزر رہا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، اور ایک ہم سے بہت پہلے گزر چکا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اور اس کے فوراً بعد کا دور، اور ایک پھر اس کے درمیان کا زمانہ ہے۔ تو درمیان والے زمانے کو قرون وسطی کہا جاتا ہے۔ تو قرون وسطی میں جب یورپ جہالت کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، تب مسلمان سائنسدان سائنسی تحقیق و جستجو میں مشغول تھے۔ اس زمانے کے مسودے سے حاصل کردہ یہ تصویر اس بات کی تصدیق کرتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آج مسلمان سائنسدان، مسلمان پروفیسر، مسلمان استاد سائنس پر کتابیں کیوں نہیں لکھتے؟ آج تحقیق اور تخلیق کے دروازے ہم پر کیوں بند ہیں؟ آج ہم ایجادات کے دروازے ہم پر کیوں بند ہیں؟ آج ہم جو ہے وہ کمپیوٹر کے نئے نئے سافٹ ویئر کیوں نہیں تیار کرتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے وہ کام چھوڑ دیا جو انگریزوں نے یا یورپ والوں نے کیا تھا ترقی کے لیے، کہ مسلمانوں کی کتابیں اور دوسرے لوگوں کی سائنسی کتابوں کے اپنی زبانوں میں ترجمے کیے اور ان کو ان کے ذریعے سے اپنی لائبریریاں بھری، ان کو اپنی یونیورسٹیوں میں، اپنے کالجوں میں، اپنے تعلیمی اداروں میں عملاً نافذ کیا۔ اور یہی ایک طریقہ تھا جو تمام دنیا کے ترقی یافتہ ممالک نے اختیار کیا، اور سائنس میں پھر دن دگنی رات چوگنی ترقی کی۔ آج ان کی جو بلند و بالا عمارت ہے سائنس کی ترقی میں، جسے دیکھ کر ہم حیران ہوتے ہیں، وہ اسی اصول کے تحت، اس کے پیچھے ان کی کتابیں لکھنے، تحقیق و جستجو کے جو طریقے مسلمان اپناتے تھے وہی انہوں نے اپنائے ہیں اور ترقی کی منزلیں طے کر رہے ہیں۔ آج ہم بھی اگر ترقی کرنا چاہتے ہیں سائنس میں تو ہمیں دوسرے ممالک کی دوسری زبانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو اپنی قومی زبان کے سانچے میں ڈھالنا ہوگا اور اپنے تعلیمی اداروں میں نافذ کرنا ہوگا۔ ان سے اپنی لائبریریاں، اپنے دارالمطالعے جو ہے وہ بھرنے ہوں گے، تب جا کر ہم ترقی کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے۔ ہمیں MSc طبیعیات، کیمیا، حیاتیات، نباتات، MBBS تمام قسم کے مضامین اپنی قومی زبان کے سانچے میں ڈھال کر ان کو تعلیمی اداروں میں نافذ کرنا ہوگا، تب ہم ترقی کر سکتے ہیں، ورنہ کبھی ترقی کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ دنیا میں اس طریقے کے علاوہ کسی ترقی یافتہ ملک نے کوئی طریقہ نہیں اپنایا ترقی کرنے کے لیے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جس ملک نے بھی ترقی کی ہے اس نے اپنی زبان میں سائنس، ٹیکنالوجی، جدید، قدیم تمام علوم پر اپنی زبانوں میں کتابیں لکھی ہیں، اپنی زبانوں میں تحقیق اور تخلیق کی ہے، تب جا کر انہوں نے یہ مقام حاصل کیا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان مولا کا ایک عطیہ ہے عبدالقدیر خان، اس ملک کا حوالہ ہے عبدالقدیر خان، حب وطن کا شعلہ ہے عبدالقدیر خان، چشم عدو میں کھٹکا ہے عبدالقدیر خان۔ عدو کا مطلب دشمن ہوتا ہے۔ دشمن کی راہ میں رحمت رب قدیر سے، دشمن کی راہ میں رحمت رب قدیر سے،
ایک خوفناک کانٹا ہے عبد القدیر خان۔ تندی سے جس کی ولولے جاگے ہیں قوم کے، تندی سے جس کی ولولے جاگے ہیں قوم کے، عزم قوی کی صحبہ ہے عبد القدیر خان۔ جو تھی وطن میں صورت تشویش جاگزیں، جو تھی وطن میں صورت تشویش جاگزیں، اس تیرگی میں چمکا ہے عبد القدیر خان۔ تیرگی اندھیرے کو کہتے ہیں۔ اور ایک وجہ بن گیا ہے وطن کے ثبات کی، ایک وجہ بن گیا ہے وطن کے ثبات کی، دیوار سیسا گویا ہے عبد القدیر خان۔ جڑ کاٹ ڈالی اس نے عدو کے ارادوں کی، جڑ کاٹ ڈالی اس نے عدو کے ارادوں کی، ایک تابکار شیشہ ہے عبد القدیر خان۔ تابکار شیشہ ایسا شیشہ جس میں سے شعائیں نکلتی ہیں۔ خوب سے عدو کی دھوپ نہ چھائے گی اب یہاں، خوب سے عدو دشمن کی خباثت، خوب سے عدو کی دھوپ نہ چھائے گی اب یہاں، عرض وطن کا چھاتا ہے عبد القدیر خان۔ چھاتا کا مطلب چھتری۔ دشمن کی نیند اڑ گئی خوف و ہراس سے، دشمن کی نیند اڑ گئی خوف و ہراس سے، خوابوں میں اس کے پہنچا ہے عبد القدیر خان۔ ماضی و حال کتنا ہی افسردہ حال ہو، ماضی و حال کتنا ہی افسردہ حال ہو، ایک تابناک فردہ ہے عبد القدیر خان۔ فردہ کا مطلب آنے والا کل ہے، تابکاری پاش اور آدا کے واسطے، تابکاری پاش تابکاری پھیلانے والا، اور آدا کے واسطے، آدا دشمن، عدو کی جمع ہے تابکاری پاش اور آدا کے واسطے یعنی دشمنوں کے واسطے یہ تابکاری پھیلاتا ہے۔ مرگ آفریں اجالا ہے عبد القدیر خان۔ مرگ آفریں دشمنوں کے لیے مرگ کا پیغام ہے اور اپنوں کے لیے اجالا ہے تابکاری پاش اور آدا کے واسطے، مرگ آفریں اجالا ہے عبد القدیر خان۔ دیکھا جو گیدڑوں کو سرے سرحد وطن، دیکھا جو گیدڑوں کو سرے سرحد وطن، مانند شیر لپکا ہے عبد القدیر خان۔ یہ ملک جو ہے باغ محمد کی ایک روش، یہ ملک جو ہے باغ محمد کی ایک روش، اس کا نہال رانا ہے عبد القدیر خان۔ نہال پودے کو کہتے ہیں اور رانا خوبصورت کو، یعنی یہ ملک جو باغ محمد کی ایک قطار ہے اور اس قطار کا ایک خوبصورت پودا ہے ڈاکٹر عبد القدیر خان۔ صدیوں سے پربہار گل ہاشمی ہے جو، صدیوں سے پربہار گل ہاشمی ہے جو، اس کی مہک سے مہکا ہے عبد القدیر خان۔ اور سینے پہ فخر ملت اسلام کے سجا، سینے پہ فخر ملت اسلام کے سجا، ایک جگمگاتا تمغہ ہے عبد القدیر خان۔ اور مقطع ہے، عبد القدیر خان ہے وطن کا ہر ایک فرد، عبد القدیر خان ہے وطن کا ہر ایک فرد، مت کہیے یہ کہ تنہا ہے عبد القدیر خان۔ یہ کلام پاکستان کے معروف شاعر جناب لالا صحرائی مرحوم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت اور راحت نصیب کرے، آمین۔ مختصر حالات زندگی۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان عالمی شہرت یافتہ ایٹمی سائنسدان ہیں۔ عالمی شہرت یافتہ، عالم میں، دنیا میں جن کو مانا گیا ہو۔
اعلیٰ تعلیم کے حصول کے بعد آپ نے ہالینڈ میں یورینکو نامی افزودگی کے پلانٹ میں ایک ماہر کے طور پر کام کیا۔ افزودگی کا مطلب طاقتور بنانا، انریچمنٹ انگریزی میں کہتے ہیں۔ یورینیم کو طاقتور بنانا، قوت بخش بنانا، مقوی بنانا۔ افزودگی جیسے روح افزا ہے، روح کو بڑھانا، تازگی بخشنا، تو افزا کا مطلب، افزائش کا مطلب بڑھانا ہوتا ہے۔ تو یورینیم کو طاقتور بنانے کے عمل کو افزودگی کہتے ہیں، انگریزی میں انریچمنٹ کہا جاتا ہے۔ تو اعلیٰ تعلیم کے حصول کے بعد آپ نے ہالینڈ میں یورینکو نامی افزودگی کے پلانٹ میں ایک ماہر کے طور پر کام کیا۔ 1975 میں جذبہ حب الوطنی کے تحت پاکستان واپسی اختیار کی اور کوہوٹا کی تحقیقی تجربہ گاہ میں ڈائریکٹر اور ایٹمی سائنسدان کے طور پر کام کیا۔ آپ حب الوطنی کے جذبے کے تحت 1975 میں پاکستان آئے اور پاکستان میں جو کوہوٹا کی تحقیقی تجربہ گاہ ہے وہاں ایٹمی سائنسدان کے طور پر آپ نے کام کیا اور بہت سی خدمات پاکستان کے لیے، اپنے وطن کے لیے انجام دی، جن کو کوئی بھی پاکستانی، کوئی بھی عالم اسلام کا جو فرد ہے وہ فراموش نہیں کر سکتا۔ بعد میں آپ کی خدمات کو سراہتے ہوئے اس تجربہ گاہ کا نام اے کیو خان لیبارٹریز رکھ دیا گیا۔ اے سے افضل اور کیو سے قدیر بنتا ہے۔ 28 مئی 1998 کو بلوچستان میں چاغی کے مقام پر آپ نے اپنے ساتھی سائنسدانوں کی مدد سے 6 کامیاب جوہری تجربے کیے، جن کے نتیجے میں پاکستان ایٹمی طاقت بن گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو عمر دراز عطا کرے اور اندرونی اور بیرونی دشمنوں کی سازشوں سے بچائے، آمین۔